فیصل واڈا صاحب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، کنسرنز کا اظہار کرتے ہیں، ان کو پارٹی ڈسکس کرتی ہے؟ آر دے سیریس؟ نہیں جی، ہم نے تو کبھی ڈسکس نہیں کیا وہ آج تک. جی میں سن نہیں پایا. ہم نے آج تک کسی پارٹی فورم کے اوپر اس کو ڈسکس نہیں کیا جی. ابھی جو آپ نے عمر یونس صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی آپ کی پارٹی نے بنائی ہے، جس کا جواب کل بیرسٹر عقیل صاحب دے رہے تھے، تو اس سلسلے میں کیا کوئی فارملی انگیجمنٹ ہوئی ہے بٹوین آپ کی جو کمیٹی ہے اور گورنمنٹ نے جو انٹینٹ شو کی ہے؟ دیکھیے گورنمنٹ کی انٹینٹ جو آئی ہے وہ اچھی ہے، جو بھی حالانکہ جو ان کے سینئر ممبران ہیں ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، بلکہ خواجہ آصف صاحب کی میرا خیال ہے کہ آج جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کوئی اتنی زیادہ پازیٹیو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کمیٹی جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے. اینڈ میرے جیسے بندے کے لیے میں امید بھی کرتا ہوں اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ جی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، بات چیت ہو اور بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی طرف بڑھا جا سکے. بالکل ٹھیک. اچھا رؤف صاحب، سول نافرمانی کے پہلے مرحلے میں ریمیٹنسز نہ بھیجیں، یہ کال آپ نے دی، obviously دباؤ بڑھانے کا مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے، لیکن اس کا نقصان کس سے ہوگا؟ نقصان تو پاکستان کو ہوگا اگر ایسا آپ کرتے ہیں. دیکھیے جب یہ ابھی ایکسیکیوٹ نہیں ہوا، ایک پلان ہے ہمارا جس کی اناؤنسمنٹ خان صاحب نے کی ہوئی ہے، اس کی ایکسیکیوشن جب ہوگی تو اس میں اس کے خد و خال جو ہیں وہ تمام جو ہم طے کریں گے جو اپنی ڈسکشنز کے ذریعے ان کو پھر ہم لوگ پبلک میں جو پبلک ڈومین میں لے کے آئیں گے، تو اس کے بعد ہی میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کوئی میننگ فل ڈسکشن ہو سکتی ہے. اس سٹیج کے اوپر کیا خد و خال آئیں گے، کس طریقے سے ہم اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جو کمیٹی بنی ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے. تو اگر تو کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ لازمی بات ہے اس کو ابورٹ کر دیا جائے گا، لیکن اگر نہیں کامیاب ہوتی تو اس کے خد و خال جو ہیں تمام وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آگے بڑھنے سے پہلے، اور وہ بہتر وقت ہوگا کہ ہم اس کے بارے میں ڈسکشن جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. بالکل ٹھیک. اس سے پہلے کہ میں خالد صاحب کی جو تازہ سٹیٹمنٹ ہے سنجانی اور معاملات پہ اس پہ جاؤں، جو جہاں سے میں نے پروگرام کا آغاز کیا وہ میں نے 2 پیراگراف آپ کو پڑھ کے سنائے. 9 مئی کا ذکر ہے، سیاسی ایما کا ذکر ہے، تو کوئی پی ٹی آئی کو خدشہ ہے کہ یہ معاملہ فیض صاحب کو جو چارج شیٹ کیا گیا یہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی صاحب تک ایکسٹینڈ ہوگا؟ دیکھیے جامی صاحب، پچھلے 2-2.5 سال میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سے تو انسان ہر چیز کی امید لگا کے بیٹھ سکتا ہے، ہر چیز ایکسپیکٹ کر سکتا ہے. کم از کم امید تو نہیں ہم لگا کے بیٹھتے، ایکسپیکٹ کر سکتا ہے. تو میں نہیں کہوں گا کہ جی ایکسپیکٹ یہ نہیں ہوگا، لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ ہوگا. اور میں امید کرتا ہوں کہ سینیٹی ول پریویل اور جو بھی کام کیا جائے وہ آئین اور قانون کے مطابق کیا جائے اور آگے بڑھا جائے. بالکل ٹھیک. یہ اب میں خالد صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ آتا ہوں. آن دی فلور آف دی ہاؤس ڈیفنس منسٹر ہیں پاکستان کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنجانی پر اتفاق رائے ہو گیا تھا جلسہ کرنے کا، اس لیے 10 بجے رات ان کی ملاقات بھی کروائی گئی، پروبیبلی بیرسٹر گور کو وہ کوٹ کر رہے ہیں، لیکن بیگم صاحبہ جذباتی ہو کے آگے لے گئیں. از اٹ ٹرو کہ آپ کی ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ سنجانی بیٹھنا ہے؟ ایگریمنٹ کا لفظ جو ہے وہ ذرا اسٹرانگ ہوگا، میں کہوں گا کہ انڈرسٹینڈنگ تھی ایک، انڈرسٹینڈنگ تھی. اچھا. اور اس سلسلے میں جو ہماری اسٹریٹجی تھی وہ بھی یہی تھی کہ جی ہم نے ڈی چوک میں انٹر نہیں کرنا، اور اسلام آباد میں تھوڑا سا باہر جو ہے ڈی ٹاک کے وہیں ہم لوگ پڑاؤ ڈالیں گے اور اس کے بعد کوشش کریں گے کہ کسی نیگوشیٹر اوپر ہو سکے. جن لائنز کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں جی اس کے اوپر خاصی پروگرس ہوئی تھی، اور میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جامی صاحب چاہنے کے باوجود میں بیان نہیں کر پاؤں گا اس پبلک پلیٹ فارم پہ. لیکن پھر میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ جیسے جو زیرک لوگ ہیں جو سینیٹی کی بات کرتے ہیں، جب یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی دین واٹ رانگ؟ کیوں پھر ڈی چوک تک لے جایا گیا اور کیوں وہ صورتحال درپیش ہوئی کہ بعد میں قیادت خود وہاں سے نکل گئی؟ جامی صاحب میں انگلی ہمیشہ اپنے طرف اٹھاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے اندر جھانک کے دیکھوں کہ مجھ میں کیا کمزوری ہے، میں نے کیا غلطی کی. میں کسی کے اوپر انگلی اٹھانے کا قائل نہیں ہوں اور میں اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کروں گا. دیکھیے ہیٹ آف دا مومنٹ میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، پالیٹکس جو ہے، پولیٹیکل ورکرز جو ہیں، اور بہت کچھ اور بہت سارے اور فیکٹرز ہوتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں. ایٹ ٹائمز چاہنے کے باوجود بھی کنٹرول نہیں ہو سکتے. تو جو ہونا تھا وہ تو اب ہو گیا ہے. میں چاہوں گا کہ اس سے آگے بڑھا جائے اور معاملات کو اس طریقے سے آگے بڑھایا جائے کہ ملک و قوم کی بہتری ہو سکے، اور تمام جو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ پولیٹیکل پروسیسز جو ہیں وہ اسٹرینتھن ہوں، ان کو اور زیادہ فوقیت ملے، اور اسی کے ذریعے اچھا رؤف صاحب، یہ قائد صاحب نے آج کہا کہ آپ نے 12 افراد کی شہادت کا ذکر کیا، کسی کا شناختی کارڈ آپ نے نہیں دیا. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کے گارڈز نے فائرنگ کی ہے.
تو 12 لوگوں کی شہادت کا اگر کیس ہے تو وہ خالد صاحب جو آن دی فلور آف دی ہاؤس کہہ رہے ہیں کہ شناختی کارڈ تک یا ڈیٹیل نہیں دی، کیوں نہیں دی گئی؟ دیکھیے ہمارا تو آلریڈی ڈیمانڈ آ گیا ہے نا کہ جی آپ نے 26 نومبر کے جو واقعات ہے اس سلسلے میں ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. تو جو خواجہ صاحب نے کہا ہے وہ بھی اور جو ہم بھی کہہ رہے ہیں وہ تمام معاملات جو ہیں اس کمیشن کے سامنے پیش کر دیے جائیں اور لیٹ دا کمیشن ڈٹرمن کہ کیا ہوا ہے، کس نے کیا کیا ہے. جہاں تک اس کا آئی ڈی کارڈز کا تعلق ہے تو ہماری پارٹی کی یہ کنٹینشن ہے کہ اس وقت تک 12 جو ڈیتھس ہیں وہ کنفرمڈ ہیں. تو لازمی بات ہے ان کے بارے میں جو ان کی انفارمیشن ہے وہ ڈیفینیٹلی شیئر کی جائے گی جب کوئی اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ آئے گا، کوئی جوڈیشل کمیشن ہو جائے یا کوئی اور پلیٹ فارم جو ہے وہ کریٹ کیا جائے جس کے اوپر یہ ساری تحقیقات ہوں گی تو ان کو ساری انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر دی جائے. حکومت اب یہ چارج لگا رہی ہے کہ آپ کی پارٹی 5 حصوں میں تقسیم ہے، ایک وہ جو سیول حامی ہے باہر بیٹھے بھی، ایک وہ جو اس کے حامی نہیں ہے، ایک وہ جو بشرا بیگم کے ساتھ ہیں، ایک وہ جو علی امین گنڈا پور، ایک وہ جو علیمہ خان. اس طرح کی انہوں نے دھڑے بندی کی ہے. تو پھر ایسے میں کس کے ساتھ انگیجمنٹ کرے گی گورنمنٹ؟ کون سے دھڑے کے ساتھ کرے گی گورنمنٹ کی بات درست مان لیجیے؟ خواجہ صاحب بڑے وکرے قسم کے بندے ہیں. وہ 5 کی بجائے وہ 10 میں بھی بانٹ دیں گے، 10 کی بجائے 20 میں بھی بانٹ دیں. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایسی سٹیٹمنٹ کوئی حقیقت کے اوپر مبنی ہے. دیکھیے پارٹی خان صاحب کی قیادت کے پیچھے یکجا ہے، یونائٹڈ ہے. اس پارٹی میں نیریٹو کمانڈ جو ہے وہ صرف ایک شخص کی چلتی ہے جو اس وقت ناحق جیل میں قید ہے، وہ خان صاحب ہے، عمران خان صاحب ہیں. اور کوئی فیکٹر اور کوئی شخص جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا، ABC XYZ کوئی میٹر. سو جامی صاحب پارٹی از یونائٹڈ بیہائنڈ خان صاحب. اچھا، جو فیصل وارڈا صاحب کبھی آپ کی پارٹی میں ہوا کرتے تھے، وہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور تواتر کے ساتھ دے رہے ہیں. کبھی انہیں لگتا ہے عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے. کیا ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں، ان کے جو تحفظات ہیں وہ پارٹی کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ آج یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے فیض حمید کو استعمال کیا اور فیض حمید ایک مورا تھا اور 9 مئی ایک واقعہ پری پلان تھا. 9 مئی کے اوپر ہماری ایک اور ڈیمانڈ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. کیوں نہیں بنتا؟ تو آپ کو مجھے یہ اسپیکولیشن کی بیونڈ جا کے ہم لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ فیکٹس کیا تھے. کیوں نہیں بنایا جاتا؟ کیوں کترایا جاتا ہے؟ کیوں ان حقائق کو سامنے نہیں لایا جاتا؟ ہم چاہیں گے کہ وہ حقائق سامنے آئیں، قوم کے سامنے آئیں. ہم چاہیں گے کہ اگر کسی سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو اس کی سزا دی جائے، جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، PTI سے ہے یا کہیں اور سے ہے. دیکھیے کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر تو آپ نے معاملات کو سیٹل کرنا ہے ایک ایسے طریقے سے جو کہ آل اراؤنڈ سارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں سب کو ایکسیپٹیبل ہو. اگر آپ صرف ایک پارٹی کے پیچھے پڑے رہیں گے جی کہ اس نے کیا ہے، سارا غلط اس نے کیا ہے، تو یہ نہیں ایکسیپٹ ہوگا. اس 26 نومبر کے بعد ساتھ آپ لوگ 9 مئی جو تھا اس کے بارے میں بھی ایک لیکن کیا جو فیصل وارڈا صاحب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، کنسرنز کا اظہار کرتے ہیں، ان کو پارٹی ڈسکس کرتی ہے؟ آر دے سیریس؟ نہیں جی، ہم نے تو کبھی ڈسکس نہیں کیا وہ آج تک. جی میں سن نہیں پایا. ہم نے آج تک کسی پارٹی فورم کے اوپر اس کو ڈسکس نہیں کیا جی. اچھا، اس کا مطلب آپ ان کی گفتگو کو یا ان کے کنسرن کو اتنا سیریس نہیں لیتے؟ یہ آپ کنکلوژن ڈرا کر رہے ہیں. اچھا چلیے، بہت شکریہ جناب رؤف حسن صاحب، پاکستان تحریک انصاف. تھینک یو جامی صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا.